یہ ثنا سعید ہیں لائل پور سے، اور ثنا بیٹا تھینک یو ویری مچ، آپ نے فیصل آباد نہیں لکھا، بہت مہربانی آپ کی۔ سوال ان کا یہ ہے کہ جی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں خواتین کو محرم کے بغیر حج کی درخواست دینے کی اجازت مل گئی ہے۔ آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے، آپ سے گزارش ہے کہ رہنمائی فرمائیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھو بیٹا، اسلام اگر اندر زنگ نہیں ہے، اندر گند نہیں ہے، اندر کھوٹ نہیں ہے، تو قرآن پاک تو بہت اس کو سمجھو، کسی کی مت سننا، پہلے اس کو سمجھ لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ باقی جو ہے نا سارا کچھ اس کو چھوڑو، انہوں نے بہت کنفیوژن پھیلایا ہوا ہے۔ قرآنک وزڈم یہ ہے بیٹا کہ مومن، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، میرا بس چلے میں دن رات اس کا ورد کروں کہ مومن اپنے عصر کے ساتھ، اپنے عہد کے ساتھ، جس دور میں وہ زندہ ہو اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، جانتا ہے اور ان کو پوری طرح ایڈریس کرتا ہے۔ آج کی عورت 1500 سالہ پرانی عورت نہیں ہے، سو اگر وہ محرم کے بغیر اس کو سفر کی اجازت ملتی ہے تو اٹس انڈرسٹینڈیبل، اکیلی وہ خود گاڑی چلا سکتی ہے۔ اچھا ہے، میں خوش ہوتا ہوں کہ مسلمان جو خول کے اندر بند تھے، وہ خول میں اب نا دراڑیں آنی شروع ہوئی، یہ ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے۔ مسلمان کو ہم آہنگ ہونا چاہیے اپنے عہد کے ساتھ۔ ہم کو بے شمار معاملات میں، بے شمار معاملات گلوبل سٹیزن بننا ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ گلوبل ولیج کیا، یہ تو گلوبل اسٹریٹ بن گئی ہے اب، آپ نہیں کٹ کے رہ سکتے، وہ بالکل حقیقت ہے۔ اور یہ بات سنیں، ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر، بہت بڑے، واقعی بڑے اوریجنل انداز میں سوچنے والا ہے، کالی دماغ آدمی، یہ نہیں ہے کہ ایک گٹا بنایا، حلیہ بنایا اور کچھ چیزیں رٹ روٹ لیں اور پھر شروع ہو گئے، نہ، گہرائی میں جا کے اوریجنل تھنکنگ، چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کی صلاحیت، یہ نہیں ہے امیر، ان للوؤں پنجوؤں کو نہیں، عام لوگوں کو نصیب ہوتی۔ علی شریعتی صاحب کی مرحوم، ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی ایک لائن نے میری سوچ میں تبدیلی پیدا کی، اس کے بعد میں نے نئے سرے سے چیزوں کو پڑھنا شروع کیا۔ علی شریعتی نے کہا تھا اسلام جو ہے وہ ہے چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈز، انچینجنگ رولز فار دی انچینجنگ نیڈز، یعنی بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ رولز کو بدلو، اور چند رولز ایسے ہیں جو ان چینجنگ ہیں۔ اللہ ایک، قرآن ہماری آخری رہنمائی کا ذریعہ، حضور آخری پیغمبر، ان چینجنگ رولز، اس پہ 1000 سال بعد بھی کمپرومائز نہیں۔ بٹ باقی غور کرو، جہاں سے اسلام شروع ہوا، جہاں سے یہ سورج، یہ چاند، یہ طلوع ہوا، وہاں کتنی تیزی سے کس قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں کہیں پڑھا کہ اسلامی ملک کے بارے میں، بڑھاپے کا نقصان ہے، یادداشت کبھی کبھی نا دھوکہ دے جاتی، کہ انہوں نے الکوہل کی اس کا ایک پیمانہ بنا کے انہوں نے اجازت دے دی۔ اب اس کا آپ کیا کرو گے کہ اگر الکوہل کا کانٹینٹ اتنا ہے تو اچھا، بے شمار مسلمان ملکوں میں اٹ از دیئر۔ او بھائی، تمہارے بچے بہت ہی جان لیوا، خطرناک، برباد کر دینے والے
نشوں کی طرف جا رہے ہیں. اب اس پہ یہ بات سن کے میرے پہ کوئی تہمت لگانا, کوئی الزام لگانا, گالی دینا, آئی ڈونٹ کیئر. چینجنگ رولس فار دا چینجنگ نیڈس, انچینجنگ رولس فار دی انچینجنگ نیڈس. آپ کو کیا پتا کون کون سی دوا میں کتنی الکوہول, مجھے بھی نہیں پتا. اگر اس کا کانٹینٹ اتنا ہے جو اچھا دس ان اٹس ویل تو نہیں, اس کی وجوہات, اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے, عقل پہ پردہ. یہ خمر ہے مخمور جو عقل کو ڈھانپ لے. اگر کوئی شراب کی عقل کو نہیں ڈھانپ رہی تو بھائی نشہ تو پھر لسی کا بھی ہے, سرور تو پھر کافی کا بھی ہے, گیوے کا بھی ہے. تو اس لیے جب تک ہم لوگ عہد حاضر کو سمجھیں گے نہیں, ایڈریس نہیں کریں گے, وہی بات بہت خوبصورت بات ہے, چینجنگ رولس فار دا چینجنگ نیڈس, انچینجنگ رولس فار دی انچینجنگ نیڈس. اس پہ کمپرومائز نہیں. باقی آپ کی مرضی ہے, اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے اور بالکل ہی پسپائی کے رسوائی کے انداز میں راندہ درگاہ بن کے نہیں رہنا, وہ رڑکنا ہے دنیا میں کہیں, تو پھر پہلے اس دنیا کا فہم پیدا کرو, ورنہ اللہ حافظ ہے. ایک خبر سنی جس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پاکستان تحریک انصاف کو پی ٹی آئی نالا پارٹی بننے کی بات کی ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ نالے میں ہی بہ جائے گی. پی ٹی آئی کی توہین عمران خان کی توہین ہے, جو ایک سچا اور ایماندار لیڈر ہیں. کیا مراد علی شاہ جو خود کرپشن کی دلدل میں دھسی پارٹی کے ممبر ہیں, ان کو ایسی بات کرنی چاہیے؟ عظمت چودھری اسلام آباد. تو بھائی میرے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح مت سوچیں کہ پی ٹی آئی کی توہین عمران خان کی توہین ہے. یہ کوئی سول پراپرائٹرشپ نہیں ہے, ہر اس آدمی کی توہین ہے جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. لیکن میرا تو ایک بھائی کے طور پہ آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی اس طرح کی باتوں کو سیریسلی نہ لیا کریں. اس کی وجہ ہے, بچہ جانتا ہے پاکستان کا کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی جو کبھی پاکستان کی سب سے اہم, سب سے طاقتور اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی, وہ تو اب نالا کیا, وہ تو نالی بھی نہیں رہ گئی. وہ سکڑتے شرنک ہوتے ہوتے سندھ تک, وہ پنجاب کبھی بھٹو کا یہ لاڑکانہ کہلاتا تھا, بھٹو کا پیپلز پارٹی کا گڑھ کہلاتا تھا. آج ان کو یہاں امیدوار نہیں ملتے, اور یہ تقریباً لاوارث ہو چکی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں مدتوں سے پیپلز پارٹی مرحومہ مغفورہ کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں, اس لیے پلیز ڈونٹ ٹیک دم سیریسلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل کلچر ہے ہمارا, یہ جو وزیر اعلیٰ وغیرہ ہوتے ہیں یہ ٹاپ لیڈرشپ کی کٹ پتلیاں ہوتے ہیں. یہ کتنا بھی کوئی پڑھا لکھا ہو, کتنا بھی باعزت باوقار ہو, یہ ہائیسٹ لیول پہ جو بھی پارٹی, تو اس کے کٹ پتلیاں, چمچے کرچے, یہ وہ, اس کے علاوہ کیا ہوتے ہیں؟ پنجاب میں دیکھ لو آپ, جب نون لیگ کی حکومت تھی, غلام حیدر مائن مرحوم بیچارہ, وہ نہ 3 میں تھا نہ 13 میں. شہباز شریف نے اگر پرفارم کیا ہے, وہ کام کیا, تو اس لیے کہ وہ سگا بھائی تھا. ادروائز ہر جگہ دیکھ لیں, آج بھی پنجاب کی کیا صورتحال ہے. پی ٹی آئی کے جو ہیں, جو چیف منسٹر ہیں, وہ تو اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں.